السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سارے لوگ سوالات پوچھتے ہیں، بہت سارے سوالات پوچھتے ہیں۔ عام طور سے ان دنوں میں ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کس طریقے سے بخشا جائے۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم خود بخش سکتے ہیں، یہ کسی عالم سے، مولانا سے بخشوانا ضروری۔ بعض مرتبہ یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ ہم نے آج ایک سپارہ پڑھا، 1.5 سپارہ پڑھا، اب ہم آج ہی بخش دیں یا پورا مہینہ پہلے قرآن پڑھ لیں اور پورا مہینہ ہونے کے بعد پھر بخشیں۔ اس طریقے کے سوالات پوچھتے ہیں، اور میں انشاءاللہ اس سوال کے تمام سوالوں کے جواب بھی دوں گا، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس بخشنے کا، اس ایصال ثواب کرنے کا الگ سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ خود بھی بخش سکتے ہیں، اور اگر خود نہ بھی بخشیں تو کسی سے کہہ بھی سکتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ پڑھا ہے، آپ دعا کر دیں۔ مثال کے طور پر اگر میں پڑھوں تو میں خود بھی بخش سکتا ہوں، ایصال ثواب کر سکتا ہوں، یا اللہ میرے یہ جو پڑھا ہوا ہے اس کو قبول فرما، اور فلاں فلاں کو، والدہ کو، میری امی کو، یا فلاں رشتہ دار کو، یا اللہ اس کا اجر عطا فرما۔ اگر کوئی شخص زندہ ہے تو اس کے لیے بھی ہم دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ اس کے آخرت کے ذخیرے میں اس کو جمع فرما، یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم، ہے نا۔ اس کے علاوہ ایک شکل اور، وہ یہ کہ ہم خود بھی جیسے خود بخش رہے ہیں نا، ویسے ہم کسی اور سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ مولانا میں نے اس طریقے سے قرآن پڑھا تھا، آپ جو ہے میری طرف سے دعا کر دیں کہ فلاں بھائی کا یہ عمل ہے، یا اللہ قبول فرما، اور فلاں فلاں ان کے رشتہ دار کو، مرحومین کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اچھا، جو بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ ہم روز پڑھ کے بھی بخش سکتے ہیں۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ بھائی پورا قرآن ہونے کا انتظار کریں پھر بخشیں، خود بھی بخش سکتے ہیں۔ بلکہ بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ بعض مرتبہ بندہ جو نیک اعمال کرتا ہے اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں اور اس کے ماں باپ کے نامہ اعمال میں آٹومیٹک لکھا جاتا ہے، آٹومیٹک۔ یعنی کہ میں نے ایک قرآن پڑھ لیا تو میری والدہ کو خود بخود ثواب مل گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بہت بڑی بات ہے یہ۔ اچھا، ایک آخری بات رہ گئی، وہ یہ کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہم پڑھ کے جو بخشتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا ایک فائدہ تو یہ دیکھیے، ہم نے ایک قرآن پڑھا، ہمیں ایک قرآن کا ثواب مل گیا، اور ہم نے جس کو پڑھ کے بخشا اس کو بھی ثواب مل گیا، اور اس بخشنے کی وجہ سے اتنا ہی ثواب مجھے دوبارہ مل گیا۔ سبحان اللہ، ابھی میں نے ایک پڑھا تھا اور مجھے ہی اس کا اجر ملا تھا، لیکن جس کو میں نے بخشا ہے میرے بخشنے کی وجہ سے اس کو بھی اجر مل گیا، اور دوسرے کو بخشنے کی وجہ سے اتنا ہی اجر مجھے دوبارہ مل گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب کوئی نیکی کرو تو اس کو جتنے مرحومین ہیں اس دنیا کے اندر، جتنے ایمان والے، سب کو بخشو۔ میں نے ایک بار سبحان اللہ پڑھا تو مجھے ایک بار سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیکن اگر میں نے یہ کہا کہ یا اللہ یہ اس کا ثواب تمام مرحومین کو پہنچے تو سب کو ثواب ملے گا ایکولی، اور یہ ثواب کم نہیں ہوگا کسی میں سے، اور سب کو ثواب ملنے کے بعد پھر مجھے الگ سے جتنے لوگوں کو میں نے بخشا ہے اتنا ثواب مجھے الگ سے ملے گا۔ اگر میں نے 1,00,000 لوگوں کو بخش دیا تو 1,00,000 سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب مجھے مل گیا۔ کتنی بڑی چیز ہے ایصال ثواب اور مرحومین کو بخشنا۔ لہٰذا آپ اپنے زندوں کو، مردوں کو، سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم نالائقوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔